والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دوسری پڑے سارے سارے حضرات روشنی پڑھیے. الصلاۃ والسلام حمد و صلاۃ کے بعد عالی مرتبہ ذی احترام حضرت قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ صدارت فرما رہے ہیں. ہمارے میزبان حضرت علامہ مکارم چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ نے فرمایا اور آپ سب کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا. آپ بڑی مہربانی تشریف رکھیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں کہ آپ تشریف اللہ آپ کو برکت دے گی. ظاہر ہے موسم گرمی کا ہے, لوگ زیادہ ہیں, اس ترتیب سے تھوڑی سی وقتی مشکل ہوتی ہے, لیکن آپ محبت سے بیٹھیں گے تو کوئی مشکل بھی مشکل نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. چند ایک گزارشات انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. عزیز دوستوں, اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کامل, مکمل اور اکمل صورت و سیرت دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری اور محبوب پیغمبر بنایا. تو حضور علیہ السلام نے تکمیل انسانیت کے لیے ساری ہدایات اپنے کرم سے اپنی امت کو عطا فرمائی. جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ نبی پاک کی سیرت کامل ہے, مکمل ہے, اکمل ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دنیا میں کوئی چیز بھی مکمل نہیں. آپ کروڑوں روپے کا گھر بنا دیں تو پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے. دنیا میں کوئی چیز مکمل نہیں. اگر کوئی چیز مکمل اور کامل ہے تو وہ رسول پاک کی ذات گرامی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر لحاظ سے کامل, مکمل اور اکمل بنایا, ہر لحاظ سے. اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی جاذبیت رکھی, ایسی کشش رکھی. میں نے کسی بات کو لمبا نہیں کرنا, کھینچنا نہیں, تو بہت ضروری چیزیں ہیں, صرف وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے, حضور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ بھی بلاتے, چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے, درخت سجدے نہ بھی کرتے, پتھر کلمہ نہ بھی پڑھتے, تو فرماتے محبوب کا چہرہ ہی ایسا تھا, لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے تھا. وہ جاذبیت, وہ حسن, وہ رعنائی, وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل کشش ہوتی ہے انسان کے. تبھی تقاضا ہوتا ہے بندے کا کہ وہ چیز بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جتنی قابل کشش چیزیں تھیں صورت اور صورت کے لحاظ سے, اللہ نے سارے مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے کامل صورت و سیرت کے ساتھ اللہ نے محبوب کو مبعوث فرمایا. اب جو نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی بات کی نا, لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی بات کی,
تو ایسا نہیں ہے کہ جو بات اچھی تھی فقط جو اچھی تھی وہ حضور نے کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے میں مقام اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، یعنی حضور نے وہ اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں، آخری درجہ ہے خیر کا، اس سے زیادہ اچھی بات ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی لوگوں کی، تو وہ تربیت تھی یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کہ محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارے باطن کو پاک فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جو جماعت آئی نا، سب سے پہلے حضور نے جن کی تربیت کی، سب سے پہلے جن لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے فیض لینے کا اور پھر پوری امت میں بانٹنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا کیا، وہ نبی پاک کے اہل بیت ہیں اور حضور کے صحابہ کرام ہیں، جو دنیا کے بہترین لوگ تھے نا، بہترین عقل و خرد کے لحاظ سے، فہم و فراست کے لحاظ سے، تقوی اور روحانیت کے لحاظ سے جو بہترین لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ انسانی مزاج اس طرح کا ہے کہ اس میں منفی چیزیں زیادہ آتی ہیں، طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ شر کو بعضوں کا دل جلدی قبول کرتا ہی مزاج ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا، جو چیزیں دل کو طبیعت کو جلدی اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں، خواہشات نفسانیہ جو انسان کی طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا نا کہ ایک بہترین جماعت ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی، اور اتنی اعلیٰ جماعت ہے کہ نہ کبھی زمین نے ایسے لوگ دیکھے تھے، نہ آسمان نے کبھی ایسے لوگ دیکھے تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فیضان نبوت سے یوں اجلے ہوئے ان کے باطن کہ دنیا میں وہ جدھر جدھر بھی گئے نا نور ہی بکھیرتے ہیں۔ اب جب لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ اتنی اہم جماعت ہے اور اتنا بڑا انقلاب اس نے برپا کر دیا ہے، اور اتنی زیادہ انہوں نے اس کے اندر دین کے اندر اور فتوحات کے اندر اضافہ کر دیا ہے، اب شر پھیلانا تو بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اگر تھوڑی دیر زیادہ تسلی سے میری بات پر غور کریں تو جب بھی کوئی عالم دین آپ کو کوئی بات سنائے گا یا لکھے گا، وہ یہ نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ حضور سے سنائے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو درداء سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں، وہ کسی نہ کسی صحابی کا نام لے کے روایت بیان کریں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، فرامین موجود ہیں، اور وہ امت پر احسان کیا ہے نبی پاک کے صحابہ نے۔ اب لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ تو دین کو مشکوک نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس طرح کیا کہ جو دین کو روایت کرنے والے تھے نا، جو دین کو آگے بیان کرنے والے تھے، ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا۔ جب کسی بندے کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے تو اس کی بات کیسے معتبر رہے گی؟ لوگوں نے چال یہ چلی، زیادتی یہ کی دین کے ساتھ کہ صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں ثابت کرنی شروع کر دی، معاذ اللہ عداوتیں ثابت کرنی شروع کر دی، اور ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا، تاکہ اب ظاہر ہے جب ایک شخص مشکوک ہو جائے گا تو اس کی بیان کردہ بات کیسے ٹھیک رہے گا۔ تو جب آپ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے کسی تشکیک کا شکار ہوتے ہیں تو جتنا دین وہ لائے، قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا تھا حضرت صدیق اکبر نے، اور اس میں بھرپور کردار ادا کیا سیدنا عثمان غنی نے۔ تو جب آپ ان لوگوں کو ہی مشکوک کر دیں گے تو جو کام انہوں نے کیے وہ کیسے معتبر رہے گے؟ خدا را دین کو سمجھنا، بات کو سمجھنا۔ اولین جماعت کے خلاف یہ سازش کی گئی، لوگ تاریخ کی کتابیں کھول کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ جانے کیا کیا لے کے آتے ہیں۔ میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے،
رب قرآن مجید میں فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہے، وہ آپس میں پیار کرنے والے، وہ ایک دوسرے کا احترام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ میرا خیال ہے جب قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو پھر تاریخ کی کتاب کی تو ضرورت نہیں رہتی، پھر تاریخی حوالوں میں الجھنے کی حاجت ہے۔ اللہ نے کہہ دیا رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ریس میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ مومن تو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، ایک وجود کی طرح ہو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ایک مقام پہ نا تمام صحابہ بیٹھے تھے۔ ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم عزتیں نہیں دیتے، طبیعت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے عزت ملنی ضرور چاہیے۔ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ بہت سارے لوگ خود اپنے لیے پروٹوکول کا اہتمام کر لیتے ہیں، وہ زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی سیاسی سماجی فلاحی بڑا آدمی آ جائے نا کبھی محفل میں تو وہ گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے پیچھے کہ لو میں آ بھی گیا ہوں اور نقیب صاحب نے میرا نام ہی نہیں لیا۔ بہت سارے بندوں کی تعریف نہ کرو تو نیند نہیں آتی بیچارے۔ یہ ابھی ہم آ رہے تھے نا، ہم نے اپنے میزبان کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ مہربانی کرنا کسی استقبال کا اہتمام نہ کرنا، فقیروں اور وزیروں میں کوئی تو فرق رہنا چاہیے، کوئی تو فرق رہ جائے۔ میں نے کہا آنے سے پہلے کہا پوچھ سکتے ہیں، اور میں آ رہا تھا تو ایک سخی جو ہے وہ جلدی سے گرنے لگے پیروں میں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ہماری بات مانیں جو کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا فائدہ ہے، ورنہ پیروں کی کیا بات ہے، میرے جیسے تو گناہ گار کے ہاتھ چومنے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ مان لانا ان کے مان لانا، تو مجھے آپ نے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، ورنہ تو پتہ سارا ہے سردار مکی خدا پردہ چپائے بھلا ہو سکتا۔ آپ میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے 1000 درجے اعلیٰ ہیں، اس لیے کچھ چیزوں سے باہر آ جاؤ، زندگی کو اس کے اصل حسن کے ساتھ جینا شروع کرو، پھر مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے قریب محبوب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا، اللہ تجھے وقار عطا کرے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا۔ ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ جو بات عرض کرنے جا رہا تھا، ہم عزت نہیں دیتے، قابل عزت آدمی کو ہمیشہ عزت دے۔ اچھا اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی خواہش ہونا لوگوں مجھے اٹھ کے ملے وہ جہنمی ہے۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ کھڑے ہو کے مجھے ملے، یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے۔ لیکن جو قابل عزت ہو اسے عزت دینی چاہیے، اور میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کسی کو عزت ہمیشہ وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے۔ صاحب عزت لوگ عزت والوں کو عزت دیتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ اللہ؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے کہا کہ جگہ پہ صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے تو جگہ وہاں بظاہر تھوڑی کم تھی، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے تھے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں زیارت ملاقات کا شرف پانے کے لیے، تو ظاہری طور پر وہاں جگہ تھوڑی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت صدیق اکبر نہ حضور کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے، وہ آج بھی کریم کے بالکل ساتھ ہیں، بالکل حضور کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، بالکل کریم کے ساتھ بیٹھے تھے، بالکل ساتھ۔ اچانک دروازہ کھلا اور جیسے ہی لوگوں نے چہرے اٹھائے تو مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ ہر بندہ تیار تھا اٹھ کے استقبال کرنے، ہر شخص،
لیکن حضرت صدیق اکبر نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھے اور دروازے پر جا کر ان کا استقبال کیا اور پھر ان کو بازو سے تھام کے لا کے حضور کے قریب بٹھایا. تھوڑا ذرا سائل پہ ہو کے بیٹھ گئے. ساری اسرار صرف تقریروں کے لیے ہوتے ہیں. بعض اوقات عمل سے بھی ایسا نتیجہ نکلتا ہے عمل کرنے سے کہ وہ بات کہیں دور چلی جاتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے, بازو تھاما, لا کے مولا کائنات کو حضور کے قریب بٹھایا. کسی نے تبصرہ نہیں کیا, محفل کا رنگ بھی بدل گیا, لوگوں کے ذہنوں میں تصورات بھی بدل گئے. جب کیفیت اور ہو گئی تو اور کیا تبصرہ کوئی کرتا. میرے قریب بولے اور حضور فرمانے لگے, دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا, تم نے غور کیا میرے صدیق نے کیا کیا ہے. پھر حضور فرمانے لگے, عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا ہے. اہل فضل ہمیشہ, ہمارا نا دور آ گیا ہے حقوق مانگنے کا. ہر آدمی حقوق مانگ رہا ہے اور ہر محکمے کے الگ الگ حقوق ہیں, ہر بندہ شکوہ کر رہا ہے. کئی دفعہ مجھے کمزور لگتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح شکوے کرتے ہیں. دیکھا میں دستار فضیلت کے اجتماع میں حاضر تھا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے درد سے بات کی کہ لوگ علماء طلباء کی عزت نہیں کرتے, وہ وقار نہیں دیتے. ٹھیک ہے, آپ کی بات بڑی حد تک یہ مسئلہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا اظہار کبھی بھی کمزوری کے ساتھ نہ کریں. اب اس سے ڈر کے پیچھے ہٹ کے یہ بات نہ کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنا دھوکے یہ بات کرنے کی؟ آپ تو وہ جماعت ہیں, طالب علم علماء تو وہ جماعت ہے کہ یہ پہلے دن گھر سے نکلتا ہے, ابھی اس نے ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا, الف با تا سا بھی نہیں پڑھا, ابھی گھر سے نکلا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیا. رسول کی بارگاہ سے اتنا احساس مل رہا ہے تو ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ یہ کچھی بات ہے. کمزور مزدور آدمی نا, کئی دفعہ بعض لوگ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حضرت صاحب پیر صاحب میں نبی مزدور. میں کہتا ہوں کہ آپ نے جھک جھک کے بات کیوں کی؟ سر جھکا کے آپ نے بات کی میں مزدور ہوں, اس کا کیا معنی ہو؟ سر جھکا کے وہ بات کرے جس نے کرپشن کی ہے, جس نے مان لوٹا ہے, جو کسی کے پیسوں پہ پلتا ہے. تو محنت کر کے دو ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے, تو سار اٹھا کے دیا تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا تھا. اور ساتھ مثال بھی حضور نے فرمایا, حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھایا ہے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج رہا کہ آپس میں دوسری کو عزت. دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں جو پہلو آپ کو بڑا غالب نظر آئے گا نا, وہ پہلو ہے ان کی مزاجوں کی طبعی سادگی. سادہ طرز زندگی میں آسان بڑا ہوتا ہے, اور یہ جو طرز زندگی ہوتا ہے نا تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے یہ مشکل ہوتا ہے. یعنی جو بندہ ابھی آ گیا نا چارہ کاٹتا ہوا وضو کر کے چینج کر کے مسجد میں, وہ جہاں بھی جگہ مل گیا خیر ہے, اسے ٹینشن کوئی نہیں. اور جس بچے نے 4-5 ہزار دے کے باہر سے نہیں کرائے ہوئے, وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ میں نے اتنا خرچہ کر دیا, وہ دے کے گرا نہیں. یہ سادہ طرز زندگی بڑا آسان ہوتا ہے, بڑا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے فرماتے یہ حقیقتیں آپ کو پتہ ہے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں ملک کے اندر, غریبی کتنی چڑھے پکڑ کے. لوگ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں, پیٹرول پہ بحث وہ لوگ کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی نہیں. بڑے لوگ بڑی گاڑیوں والے وہ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں. چھوٹا غریب آدمی پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا, اس کا پیٹرول سے لینا دینا کچھ نہیں. وہ تو اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ یار بس کا کرایہ فیس ہماری 5 روپے بڑھ گیا, روز دکان پہ جانا. اس کا تعلق اور چیز سے ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. یہ 15-20% طبقہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے قانون کی اور فلاں لمبی بات کر رہے ہیں.
یہاں تو مسئلہ اس بندے کا ہے جس نے صبح روز 25 روپے جانے کے دینے ہیں، 25 روپے اس پر بوجھ پڑتا ہے، اس کا بجٹ متاثر ہوتا ہے، اس کو دشواری ہوتی ہے، تکلیف اس گھر میں ہوتی ہے جس میں رات کو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میرا دل نہیں کرتا آپ کو تکلیف دو، اور صبح جب بچوں نے جانا ہے نا اسکول، کالج، مدرسہ، تو ان کے پراٹھے پکانے کے لیے گھی ہوتی ہے، مہربانی سب لوگاں دا روک محمد جس کا نام غریبی، کانڈ بلا کے لگ جانے نہیں دوست یار قریبی، یہ سب سے بڑا دکھ ہے۔ اس ملک میں یہ کس طرح آسان ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر سادہ طرز زندگی کو فروغ دیا جائے، سادہ طرز زندگی۔ جب ایک آدمی بہت موت میں وقت گزار رہا ہے، ایک تکلیف میں وقت گزار رہا ہے، تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے تھے اس حال میں کہ وہ امیر المومنین ہیں، اور ہاتھ میں سرہ پکڑی تھی، اور یہ بات وہ کسی مظلومانہ انداز میں نہیں کر رہے تھے، کسی پریشانی کے عالم میں نہیں کر رہے تھے جیسے بندہ غریب ہو تو اس کی آنکھوں سے غربت چھلکتی ہے، معاذ اللہ یہ رنگ نہیں تھا، بلکہ وہ باہر کھڑے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ کہہ رہے ہیں یار یہ میری زرہ کو بندہ خرید لے، میرا تعلق زیادہ پرانا ہو گیا ہے، اگر نئے خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ پوچھتا، یہ کو بندہ لے لے مجھ سے، یہ لے لے، سادہ طرز زندگی، یہ سب یہ صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، اے اللہ میری اولاد کو نہ بقدر ضرورت روزی دے رہا، اور حضور دعا مانگتے تھے اے اللہ ایک دن پیٹ بھر کے روٹی دینا اور ایک دن کا فاقہ دینا، ایک دن کا فاقہ بھی حضور نے مانگا ہے۔ میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، اس پر بھی توجہ کریں، یہ بھی حضور نے دعا مانگی، یہ بھی مانگ کے دیکھے کوئی اپنے لیے، یہ بھی حضور نے مانگی۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا سکتا فاطمہ کے گھر میں، مہینہ مہینہ، یہ ہمارے بچے نہیں میدانوں میں جہاد کر سکتے، وہ کیسے جہاد کریں گے جن کا ٹیشو پیپر کوئی اٹھاتا ہے، ان کی گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے، وہ میدان میں کیسے نکلیں گے؟ سیدہ پاک کی اولاد پاک نے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کی اماں نے مہینہ مہینہ کھجور سرکے میں گزارا کرنا سکھایا ہوگا، ان کی ماں نے سکھایا تھا 3 دن روزے رکھنے، اور کھجور پانی سے سحری، کھجور پانی سے افطار۔ جب گھر کے اندر یہ سادگی کا حسن ہونا تو پھر بچوں کو مشکل نہیں ہوتی میدانوں میں کھڑا، پھر وہ طاقتور ہوتے ہیں، اعصابی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم نے دولتیں جمع کرنے کے نام پر اپنی اولادوں کو کمزور کر دیا، ان لوگوں کے مزاج میں، اور یہی منہج صحابہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بندہ ملنے آ جاتا تھا نا کبھی، پوچھتا تھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے، تو صحابہ فرماتے تھے ان کا محل کوئی نہیں، کوئی یہیں تھے، کہیں مسجد میں مل جائے گا۔ جا کے پوچھتے تھے جناب امیر المومنین کہاں ہے، تو مسجد والے کہتے تھے یہیں تھے، کہیں باہر نکل گئے۔ باہر نکل کے پوچھا حضرت عمر کہاں ہے، انہوں نے کہا وہ باغ ہے نا فلانا، اس باغ کی پوچھنے کا حد ہو گئی ہے، ہمارا تو بادشاہ گلی میں نظر آ جائے تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے بادشاہ سلامت آ گئے، اور یہاں عجیب منظر ہے کہ امیر المومنین اور 22-24 لاکھ مربع میل کی حکومت، یہ سادہ طرز زندگی اسی کسی میں کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی سادہ دردی، جنالے اٹھ بلیا چلو تھے بس یہ جتھے بس دے دی سارے اندے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے، یہ طرز زندگی، یہ انداز تکلم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم ادھر گئے ہیں ایک دفعہ نا تمام صحابہ نے کہ ذرا اس کا مزہ لے کے دیکھیے، اس کا بڑا مزہ ہے۔ میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں روگ کپڑوں کا نہیں ہوتا، روگ کردار کا ہوتا ہے۔ بالکل جی بالکل۔ ہاں اس آدمی کا 6 کروڑ کا مکان ہو نا، بڑی سوسائٹی میں بڑی کوٹھی، تو پیسہ کرپشن کا ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے 2 نمبر مال، بالکل، اور بندہ ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ آئے، چھوٹا سا آفیسر ہو، چھوٹا سا ملازم،
اور جس کرسی میز پہ بیٹھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہو، اس کے باہر دفتر کے دروازے پہ بڑے بڑے وزیر سفیر کھڑے ہوتے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بندہ بڑا رہا ہے، نہ سفارش نہ جائے سنتا ہے نہ رشوت لیتا ہے، اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا نہیں ہوتا۔ میں آتی ابو دور محمد صاحب رحمۃ اللہ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے، وہ حضرت سے ملنے کے لیے آپ کو کوشش کرتے پہلے کبھی امامہ باندھ لینا، اگر کوئی گھڑی چھین والی ہے تو اتار لینا، اتنی بڑی بازاروں سے بندہ اترا ہے لیکن اپنا لباس ٹھیک کر رہا ہے، اور اپنا اس شخص کا حال ہوتا زندگی ساری رکشے میں سفر اللہ مکان مسجد کا اسی میں زندگی بتا دی۔ کسی نے ہزار پہ نظر پیش کی تو کہنے لگے میرا تو اتنا خرچہ نہیں، مجھے 50 دے جا گزارا چل جائے، تو غریب آدمی ہے تو لے جا اپنے گھر میں کام کاج چلا، الہی نے تیرے سادہ دل بندے کی درجہ۔ وہ عزیز دوست سادہ طرز زندگی، سادہ یہ شان ہے صحابہ اور اہل بیت، اپنی زندگیوں میں نا یہ اعلیٰ کھانا کھا کے نا روز مرغن غذائیں کھا کے پھر دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، سادی روٹی کھانا۔ میں نے اپنے ابا جی سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگے پتر یہ بھوک لگی ہو گئی تھی اچار کا بھی بڑا ہی ہوتا، بالکل جی بالکل، چٹنی کا بھی بڑا ہی سواد دیتے جی نہ لگی ہو گئی تھی، پھر تک نہیں یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا، بھوک لگ جائے تو پھر سارا کچھ کھانے میں مزہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو نا میٹنگ کر کے صحابہ نے میٹنگ کر کے کہا، باقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ جناب عمر سے کہنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا کتنی وسعت نہیں تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت کر دی ہے، آپ کو بھی مال غنیمت میں بڑا حصہ ملتا ہے، اور اپنی جگہ حضور کا فرمان بھی بالکل درست موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ آپ کا کرتا کوئی پرانا پھٹا ہوا، اتنے پیبند ہے کہ اب پیبند لگنے کی بھی جگہ نہیں، عمر سے کہنا کرتا نیا لینے، سب نے کہا بالکل کہنا چاہیے یار، بڑے بڑے وزیر ملنے آتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آتے ہیں، عمر سے کہنا ہے، سب کہنے لگے کہنا چاہیے کہنا چاہیے۔ ایک صحابی بولنے کہنے لگے چلو پھر اس بندے کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، بندہ ایک چھوڑو نا جو سیدنا عمر سے ان کے لوگ کے سامنے بات کرے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے ہے نا ایک بندہ جن کی بات نہیں ٹالے، کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے مولا علی شیر کی بات نہیں ٹالی گئی۔ حضرت علی سے گزارش آپ مہربانی کریں، حضرت عمر سے کہے جناب علی کہہ رہے کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا لینا لینا بھی چاہیے، اور اللہ نعمت دے تو سب دیکھنا پسند کرتا ہے، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، میں کہوں گا تو عمر مان لیں گے، لیکن چونکہ میں ہم راز ہوں، میں طبیعت جانتا ہوں، میں کہوں گا تو مان لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی پڑھی کرنی، کوئی اور کہو تو کرا دیتا ہوں، یہ والی نہیں میں نے کر دی ہے۔ آپ نے کوئی رستہ ہی بتا دے تو حضرت علی کے پاس رستے تو سارے ہیں، سبحان اللہ، مانتے تو سارے ہیں، بے شک، تو باب مدینہ العلم میں ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے کہ رستہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، تو ماں کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کہیے، سیدہ فرمانے لگی ٹھیک ہے، فوراً حکم دیا جناب عمر آئے، انہوں نے بھی چند منٹ بھی نہیں لیے، فوراً آ گئے۔ ہر جگہ میں نا بحث نہیں کرنی چاہیے، کوئی جگہ غلامی بھی کرنی چاہیے، چپ کر کے بھی مان لینی چاہیے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جیجے رکھے وہ رہنا ہے، کبھی مان لینا چاہیے چپ کر۔ حضرت عمر دوڑے گئے، اماں جی نے حاضر ہو کہا امیر المومنین نے ایک بات کر دی، آپ حکم کریں؟ فرمانے لگی لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے لوگوں کو آپ سے ملنا ہوتا ہے، اگر آپ کا کرتا کوئی پرانا اللہ نے وسعت دی ہے مسلمانوں کو، آپ کے حصے میں بھی مال غنیمت میں سے حصہ آتا ہے، پر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں اور گھر جانے تک سارا تقسیم کر دیتے ہیں، ایک کرتا لے لے کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی تفصیل نہیں، کچھ حضرت عمر چپ کر کہنے لگے اماں جی آپ کا حکم آ گیا، شام سے پہلے پہلے لے گئے، سبحان اللہ، ہاں سانو قید سجن دا گہنا وہ جینج رکھے نہ ساؤنج حضور کی نسبت، اس کا اکرام ہے، میں شام سے پہلے لے لوں گا، لیکن
اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کر لوں چھوٹی سی. جی جی. سیدہ کہنے لگی عمر کر لے. تو جناب عمر بات کرنے سے پہلے وہ کرے. اللہ. کہنے لگے اماں جی یہ جو کرتا میں نے پہنا ہے نا میں حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح رہتا تھا. ابو بکر صدیق جب مجھے مشوروں کے لیے بلاتے تھے تو اسی طرح پیبند والے کرتوں میں جایا کرتا تھا. آپ حکم کریں گے تو شام سے پہلے لے لوں گا لیکن میں اسی طرح رہتا تھا. اس طرز زندگی میں مجھے قرار ہے. تھوڑی دیر سناٹا چھا گیا, جواب کوئی نہ آیا. جب جناب عمر نے توجہ کی تو سیدہ عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی. اللہ. تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے. آپ اپنے حساب سے جیئے. ایک تو آپس میں محبت احترام اور دوسرا طرز زندگی سادہ. اور تیسرا آپ ساری کتابیں پڑھ لیں سیدہ فاطمہ, مولا علی, حسنین, کریمین علیہم رضوان کی سیرت پر ساری کتابیں. ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا, روٹی نہیں پکتی. ہر کتاب میں لکھا ہوگا. لیکن مزے کی بات یہ ہے جس نے یہ لکھا ہے نا مہینہ چولہا نہیں جلتا اس نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی سبھی نے لکھا ہے کہ گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا پر جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا فرماتا. مالا والے سخی نہیں ہوئے, سخی یہاں پر مال نہیں ہوئے. مالا والے سارے نہیں, کچھ ہوتے بھی ہیں اللہ معاشرے. مالا والے سخی نہیں ہوتے. سخی یہاں پر مال نہیں ہوتا. ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنال نہیں ہوتا. یہ بات پکی. غریبی میں ثقافت وہ ہمارے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ثقافت کروڑوں اربوں سے ہوگی. لاکھوں روپے آئیں گے تو ثقافت ہوگی, ہم نے سمجھ لیا. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں سے ثقافت شروع فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا اور اپنے پڑوسی کو بھی سالن میں شامل کر. یہاں سے ثقافت شروع کی, یہاں سے آپ غور کریں صحابہ اہل بیت کی زندگیوں پر کہ ان کا طرز زندگی سخاوت کے معاملے میں کیا ہے. بڑا کم ہوتا ہے سگے بھائی کو لوگ پورا حصہ دینے میں کتراتے ہیں, لیکن جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینے آئے تھے نا تو انصار نے چلتے کاروبار آدھے دے دیے. یہ باتیں کرنی آسان ہیں لیکن کسی کو اپنا گھر اپنے بچوں میں لوگ گھر تقسیم کرتے ہیں نا, دیوار نکل گیا تو روتے ہیں میرا گھر بٹ گیا. اپنے بچوں میں بانٹتے وقت لوگ رو پڑتے ہیں. میرے دوستوں صحابہ نے تو آپس میں بانٹ لیا. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے, دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے صاحبزادے سے کہا دیکھنا کون ہے. عرض گزار ہوئے حضور ایک بھکاری ہے, فقیر ہے, مانگنے والا ہے. 600 یا 800 دینار پڑے تھے. ہم نہ مانگنے والے کے لیے وہ نوٹ رکھا ہوتا ہے, ہم نے جو بچہ بھی کو نہیں لیتا. ایک مانگنے والے کے لیے ایک مسجد کی ٹوپی میں ڈالنے کے لیے سب سے چھوٹا نوٹ رکھا ہوتا ہے. کہا حضور وہ آیا ہے. 600 یا 800 دینار پڑے تھے. امام حسین اٹھ کے باہر تشریف لے گئے. وہ سارے کے سارے دینار فقیر کی جھولی میں ڈالے اور ڈال کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے ورنہ میں کو بندوبست کر کے رکھا. یہ دیکھو خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا, منگتے کا. ایک تو ان کا احترام تھا پسند, ایک یہ کہ انہوں نے طرز زندگی سادہ. یہ جو فقیری ہے نا یہ حضور کی مجبوری نہیں, یہ نبی پاک کی پسند ہے. فقر اختیاری ہے رسول پاک, حضور کی پسند ہے سادہ ہے. اور تیسری بات یہ کہ سخاوت کرنا, دوسروں کا خیال رکھنا. ایک بات سن لیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عمر ابن سعد نے آ کے امام علی مقام سے کہا 2 ہی باتیں ہیں, یا بیعت یزید کریں یا صبح جنگ کے لیے تیار ہو جائیں.
تو امام فرمانے لگے ایک رات ٹھہر جاؤ، صبح بتا دوں گا۔ وہ چلا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزار ہوئے، بھائی جان میرے آقا فیصلہ آپ کا مجھے پتہ ہے صبح کیا ہوگا، فیصلہ ابھی بھی یہی ہے اور صبح بھی یہی ہے کہ آپ نے بیعت تو کرنی نہیں ہوگی تو جا رہے ہیں، تو آپ ایک رات کا آپ نے کہہ دیا کہ عجیب سے لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، میں نے سوچنے کے لیے ٹائم دیا، حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ فرمانے لگے عباس یہ جملہ یاد رکھنا، کہنے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا کہ حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے پیار۔ پر میں ایک رات اس لیے دی ہے کہ ذرا راج کے اپنے رب کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ چار باتیں آج کی نشست میں، ایک تو ان کا احترام، قرآن نے کہہ دیا رحماء البین، اور دوسری بات یہ کہ ان سے زندگی گزارنا سیکھے، سادہ بنے، اور تیسری بات یہ اپنے بھائیوں کا غریب جو ہوتے ہیں نا، یہ سیانے نہیں ہوتے، کیونکہ سیانے ہونے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے گھر دانے کملے بھی سیانے، کملے بھی سیانے نہیں ہوتے، اس لیے غریبوں کے لوگ شکوے بھی زیادہ کرتے، سیانے بھی نہیں ہوتے۔ آپ نہیں سیانے پھر بھی پیار ہے، ان سے محبت کریں، ان کے حق میں اپنے دلوں کو نرم کریں، اور تیسری بات یہ کہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور صلہ رحمی سے نوازیں، اور چوتھی بات یہ کہ سجدے کا، عبادت کا ذوق پیدا کریں۔ اچھا نہیں لگتا بزم میں تیزی سے آنا اور چلے جانا، لیکن ہم مجبور لوگ ہیں، ہم ایک جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوسری جگہ سے فون آ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ بھی نہیں پوچھتے نکلے ہو کہ نہیں، وہ پوچھتے ہیں پہنچے کتنے۔ تو اسی محبت میں یہ ٹائم سیٹ ہو گیا تھا، پروگرام آگے چلے گئے، مطلب ابھی چلے گی نا، سید صاحب کی بات موجود ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیں، میں اپنے سرکار کی ہیں بندے آتے جاتے رہتے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں آپ، اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں، ہم نظریات کے قائل ہیں، شخصیات کے قائل ہیں۔ قتل محفل کا ماحول آپ خراب نہ کریں۔ آپ اگر محفل میں اطمینان سے بیٹھیں گے تو اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھا مجھے تسلی ہوگی قلبی کا۔ کبھی بھی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ہم سے پہلے بھی جلسے ہو رہے تھے، مرنے کے بعد بھی، یہ اللہ رسول کے نام کی محفل ہے۔ میری زیادہ مجبوری ہے، مجھے کسی جگہ پہنچنا ہے، جس ترتیب سے میں نے ٹائم سیٹ کیا تھا وہ ٹائم بھی تھوڑا بلکہ اوپر ہی ہو گیا، میں نے معذرت لینی ہے۔ کوئی دوست کو پہلے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، جو سبھی پیروں میں گرا، تکلیف بھی ہوئی، ناراضگی بھی ہوئی، اب کوئی ایسا کام نہ کیجیے، صریحاً بات درستی نہیں ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھیں، قتل کو درست نہ اٹھے، ناز شریف ہوگی یا جیسے کہ حضرت صاحب فرمائیں گے ویسے ترتیب